بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارسی کلاس میں شائقین فارسی کو خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق کی طرف آگے بڑھیں، میں رمضان المبارک کی آمد پہ تمام اہل اسلام کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی رمضان کی برکتوں سے کما حقہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی قدر کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، تلاوت کریں اور اس کی زبان پر اور اس کے فہم پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، اور جتنا کچھ ہمارے سینے میں محفوظ ہے اس کو پختہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں فارسی کا یہ لیکچر رمضان کی وجہ سے اب روک رہا ہوں۔ انشاءاللہ عید کے بعد دوبارہ ان لیکچرز کا آغاز ہوگا۔ بعض میرے ویورز نے کمنٹ کیا ہے کہ آپ عربی پر زیادہ توجہ دیں، تو یہ ایک سبب بھی بن گیا۔ اگرچہ فارسی سیکھنے والے بھی مجھے بڑے عزیز ہیں، لیکن عربی کو میں ترجیح دوں گا۔ تو انشاءاللہ بقیہ جو ایام ایک مہینہ، اس میں انشاءاللہ ہم عربی کا کورس مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ فارسی لیکچرز میں کچھ اس انداز سے دے رہا ہوں کہ ایک لیکچر میں کچھ 10 12 سبق کور ہو رہے ہیں۔ جامعیت کے ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، جو عام کتابوں میں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی، جو فارسی گرامر کے لیے سکھائی گئی ہیں۔ تو یہ کئی کتابوں کا نچوڑ اور میری تدریس کا ایک تجربے کا ایک نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو آج کا لیکچر آپ توجہ سے سماعت فرمائیے، بہت مختصر آج کا لیکچرز ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 14 نئے مصادر آپ کو دیے ہیں۔ میں نے سیریز شروع یہ کی ہوئی ہے سلسلہ کہ ایسے مصادر دیے جائیں جن کا مضارع ایک ہی طریقے سے بنتا ہے، اور سب سے زیادہ ایک طریقہ جن مصادر پہ عائد ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے مضارع بنانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جن کے آخر میں یا دال نون آئے۔ یہ تقریباً 150 کے قریب مصادر بن جاتے ہیں۔ 14 کے 3 گروپ پہلے میں آپ کو دے چکا ہوں، الف والے، بے والے اور یہ ہیں پے والے۔ یہ 14 مصادر پر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے جن کے آخر میں یا دال نون آئے۔ فرہنگ فارسی سے میں نے یہ چیزیں لی ہیں، دیگر کتابوں سے بھی ٹیلی کیا ہے۔ جو فرہنگ میں نہیں ملا تو وہ قواعد کی کتابوں سے فہرست مل گئی۔ اس کے ایک تو یہ مصادر سکھاؤں گا، دوسرا مضارع بنانے کے جو جملہ قواعد ہیں جن کو میں اخذ کر سکا ہوں، متعین کر سکا ہوں، وہ آپ کو یہ 7 کی تعداد میں بتا دیں گے۔ اس سے آپ انشاءاللہ تقریباً 80% جو مصادر ہیں ان کا مضارع بنانا آپ جان لیں گے۔ 150 مصادر کا تقریباً آپ ان 2 قواعد سے جان لیں گے جن کو پہلے بھی جان چکے ہیں، اور باقی یہ 5 قواعد ہیں نئے، ان کو جان لیں تو ان کے اندر جو گروپ آتا ہے مصادر کا، ان کی یہ علامتیں میں نے لکھی ہیں، یہ بھی آپ کو ابھی میں سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ یہ کام آسان ہو اور پایہ تکمیل کو پہنچے۔ تو پہلے ان مصادر کو جان لیں۔ تپیدن، تپنا یا تڑپنا، تپ جانا، یہ تو تاپ ہو جاتا ہے پنجابی میں ہم کہتے ہیں۔ تو تپیدن تڑپنا یا تپنا، اس سے تپد مضارع بن جائے گا، یہ اور نون کاٹ دیں گے۔ تراشیدن، تراشنا یا چھیلنا، اور تراویدن ٹپکنا، ترسیدن ڈرنا، ترسنا، ترکیدن پھٹنا، پھٹ جانا، جیسے گولا پھٹ جاتا ہے، بم پھٹ جاتا ہے۔ تفسیدن گرم ہونا، تنیدن تننا، تان دینا یعنی کھنچ جانا۔ تابیدن چمکنا یا بٹنا یا لپٹنا، تینوں معنی دیتا ہے، یہ اس سے ملتا جلتا ہے۔ ترسانیدن ڈرانا، ترساں کرنا، خدا ترسی اسی سے۔ ترشانیدن کھٹا کرنا، ترش کر دینا۔ تکانیدن دری جھاڑنا یا قالین اور کپڑے کو جھاڑنے کو تکانیدن کہتے ہیں۔ تکاند اس کا مضارع بن جائے گا۔ تو مضارع کا ترجمہ 3 طریقے سے کر سکتے ہیں۔ دری جھاڑے
دری جھاڑتا ہے یا دری جھاڑے گا، یعنی مضارع کا اپنا ترجمہ، پھر حال کا اور استقبال کا، تینوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ چوتھا امر کا معنی بھی یہ دے دیتا ہے۔ توپیدن گولہ باری کرنا، گیند سے کھیلنا، توپ چلانا۔ توپ جانتے ہیں نا، اس میں اصل جو گول چیز کو توپ کہتے ہیں، تو گیند، فٹ بال اور کوئی بھی گولائی والی چیز وہ توپ کہلائے گی، اس سے توپیدن مصدر بن گیا۔ توفیدن شور کرنا، توفد اس کا مضارع ہو جائے گا۔ ترشیدن کھٹا ہو جانا، یہ تھا کھٹا کر دینا اور یہ کھٹا ہو جانا، یہ لازم ہے اور یہ متعدی۔ اسی طرح ترسیدن یہ لازم ہے، خود ڈرنا، اور دوسرے کو ڈرانا ہو تو وہ متعدی بن جاتا ہے، جیسے ترسانیدن، تو لازم سے متعدی بنانے کا بھی طریقہ کسی موقع پہ سکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے 14 مصادر کور ہو گئے۔ اب یہ 7 طریقے مضارع بنانے کے مزید جان لیجئے۔ یہ تو ابھی آپ جان چکے ہیں کہ مصدر کے آخر میں اگر یدن آتا ہے تو اس میں سے ین کو ہٹا دیں اور مضارع بنا لیں، زبر لازمی لگائیں۔ خریدن سے خرد، دال سے پہلے زبر لازمی لگائیں۔ اگر مصدر کے آخر میں ادن ہے، الف دال نون، یہ تقریباً کوئی 7-8 مصادر کے آخر میں آتا ہے، تو اس کا ان کاٹ دیں، الف نون کاٹ دیں، جیسے افتادن سے افتد، افتادن گرنا، افتد وہ گرے، گرتا ہے، گرے گا۔ ختن، ختن آ جائے آخر میں تو اسے ہٹا کر اس کی جگہ زد لگا دیں تو مضارع بن جائے گا، جیسے اموختن سیکھنا یا سکھانا تو بن جائے گا اموزد، سیکھے، سکھاتا ہے یا سکھائے گا۔ ودن اگر آ جائے مصدر کے آخر میں تو اس کو ہٹا کے الف یہ دال لگا دیں اور دال سے پہلے زبر ہونی چاہیے، جیسے آسودن سے آساید، آرام پانا، آرامیدن کے مترادف ہے یہ آسودن۔ اگر ستن آ جاتا ہے مصدر کے آخر میں، ستن سین تے نون اگر لاحقہ موجود ہے تو اس کو ہٹا کے ید لگا دیں، جیسے گریستن میں سین تے نون آ رہا ہے گریستن، تو اس ستن کو ہٹا کے ید لگا دیا، بن گیا گرید۔ گرید میں نے گریا کرنا، رونا دھونا۔ اگر شتن آ جائے، شتن مصدر کے آخر میں، تو اس کو ہٹا کے رد لگا دیں، جیسے امپاشتن سے امپارد۔ اگر فتن آئے کسی مصدر کے آخر میں تو اس کو کاٹ کے وبد یا ابد لگا دیں، واو بے دال یا الف بے دال لگائیں تو تافتن سے تابد جیسے بن گیا ہے۔ تو یہ چند فارمولے ہیں جو میں نے اخذ کیے پورے غور و خوض کے ساتھ، تو اس سے 80% مصادر کو مضارع میں کنورٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور باقی ساری گرامر میں نے پہلے نقشہ دیا ہے، پچھلے لیکچر میں بھی دیا ایک نقشہ، کہ وہ یا تو ماضی سے بنتے ہیں یا مضارع سے بنتے ہیں، باقی مشتقات بھی اور افعال بھی۔ تو یہ چیزیں آج کی تھیں، امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ کتنا فائدہ ہوا ہے، کیسا لگا ہے یہ لیکچر، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔